ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. تمام قسم کی حمد و ثنا، بزرگی، کبریائی، بڑائی، تعریف اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے جو اکیلا تنہا پوری انسانیت، پوری کائنات کا خالق، مالک، رازق، مدبر و پالنہار ہے. بعدہ درود ہو، سلام کا نزول ہو تمام انبیاء کرام علیہم السلام پر، جنہوں نے اپنی اپنی قوموں تک، اپنی اپنی امتوں تک اللہ رب العالمین کے پیغام کو، توحید کو من عن پہنچا دیا. بالخصوص امام الاولین، امام الآخرین، امام القبلتین، امام الحرمین، امامنا فی الدنیا، امامنا فی الآخرہ، میرے اور آپ کی دلوں کی بہار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد. محترم حاضرین جمعہ، آج کے اس خطبہ جمعہ کا موضوع جمعہ کے آداب. محترم حاضرین جمعہ، آج ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں، اپنی سوسائٹی میں دیکھتے ہیں، بہت سارے لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں، اپنے آپ کو ایمان والا کہتے ہیں، اپنے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا کہتے ہیں. لیکن جب ہم ان کے حالات کو دیکھتے ہیں، ان کے اندر ان کے ایمان کو دیکھتے ہیں، یہ دین سے ان کی محبت کو اگر ہم دیکھنا چاہتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اپنی زندگی کے 40 سالہ، 50 سالہ، 25 سالہ زندگی گزار دی، لیکن انہیں پتہ ہی نہیں ہے، انہیں معلوم ہی نہیں ہے کہ جمعہ کے کیا آداب ہے، جمعہ کے کیا آداب ہے جس کا جمعہ کے دن لحاظ رکھنا چاہیے، جس کا جمعہ کے دن خیال رکھنا چاہیے، پتہ ہی نہیں ہے. 40 سالہ زندگی ایسے ہی گزار دی، 50 سالہ زندگی ایسے ہی گزار دی، اپنی پوری عمر اسی طرح سے ہم نے گزار دی، لیکن پتہ ہی نہیں ہے کہ جمعہ کے کیا آداب ہوتے ہیں جس کا جمعہ کے دن ہمیں لحاظ رکھنا ہوتا ہے، جس کا جمعہ کے دن ہمیں خیال رکھنا ہوتا ہے، پتہ ہی نہیں ہے. آئیے آج کے اس خطبہ جمعہ میں ہم اسی بات کو جاننے کی کوشش کریں گے کہ جمعہ کے کیا آداب ہے جس کا جمعہ کے دن ہمیں خیال رکھنا ہے، جس کا جمعہ کے دن ہمیں لحاظ رکھنا ہے. محترم سامعین اکرام، جیسا کہ ہم تمام لوگ اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ شریعت کی نگاہ میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں جمعہ کی بڑی اہمیت ہے، جمعہ کی بڑی فضیلت ہے۔ ہم جانتے ہیں اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو وہ دن کون سا دن تھا؟ وہ جمعہ کا دن ہی تھا۔ جب حضرت
اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں داخل کیا، وہ دن کون سا دن تھا؟ وہ جمعہ ہی کا دن تھا۔ اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا، وہ کون سا دن تھا؟ وہ جمعہ ہی کا دن تھا۔ اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیج دیا، وہ دن کون سا دن تھا؟ وہ جمعہ ہی کا دن تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے گناہوں کی، اپنی کوتاہیوں کی معافی مانگی، توبہ کی، وہ دن کون سا دن تھا؟ وہ جمعہ ہی کا دن تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام انتقال کر گئے، وہ دن کون سا دن تھا؟ وہ جمعہ ہی کا دن تھا۔ ہم جانتے ہیں، ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا ایمان ہے، قیامت جس دن قائم ہوگی وہ جمعہ ہی کا دن ہوگا۔ جس دن سور میں پھونکا جائے گا، سور میں پھونک ماری جائے گی، وہ دن کون سا دن ہوگا؟ وہ جمعہ ہی کا دن ہوگا۔ ان تمام باتوں سے، ان تمام تاریخی باتوں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے، ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ شریعت کی نگاہ میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں جمعہ کی بڑی اہمیت ہے، جمعہ کی بڑی فضیلت ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ جمعہ کے دن اگر کوئی بندہ جمعہ کے آداب کا خیال رکھتا ہے، جمعہ کے آداب کا لحاظ رکھتا ہے، تو یہ جمعہ کا دن اس کے بخشش کا دن ہو سکتا ہے، اس کے لیے بشارت کا دن ہو سکتا ہے، اس کے جنتی ہونے کا دن ہو سکتا ہے۔ آئیے میں اپنی اصل بات کی طرف آتا ہوں، اپنے اصل موضوع کی طرف آتا ہوں۔ جمعہ کے آداب میں سے ایک ادب یہ ہے کہ ہمیں جمعہ کے دن مسجد میں اذان سے پہلے پہنچنا چاہیے۔ مسجد میں ہمیں جمعہ کے دن امام کے خطبہ دینے کے لیے جب وہ ممبر پر کھڑا ہوتا ہے، اذان دینے کے لیے جب مؤذن کھڑا ہوتا ہے، اس سے پہلے ہمیں مسجد میں پہنچنا چاہیے۔ ہم جانتے ہیں بڑی ہی مفصل حدیث ہے جس کا ترجمہ آپ تمام لوگ جانتے ہیں کہ جو شخص مسجد میں پہلے آتا ہے اسے اونٹ کا ثواب ملتا ہے، اس کے بعد جو آتا ہے اسے گائے کے قربانی کا ثواب ملتا ہے۔ اسی طرح فضیلتیں کم ہوتی آتی ہیں۔ جب اس احادیث کو ہم جب دیکھتے ہیں، ہم سوچتے ہیں، تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے، ہمیں غور کرنا چاہیے کہ اگر ہم یہ فضیلت حاصل کرنا چاہتے ہیں، یہ مقام حاصل کرنا چاہتے ہیں، اونٹ کی قربانی کا، گائے کی قربانی کا، بکرے کی قربانی کا، مرغی کی قربانی کا، اگر ہم یہ ثواب حاصل کرنا چاہتے ہیں، یہ شرف حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم جمعہ کے دن مسجد میں مؤذن کے اذان دینے سے پہلے داخل ہونا چاہیے۔ ایک اور بات آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے، جو بندہ مسجد میں اذان دینے سے پہلے، امام کے خطبہ دینے ممبر پر کھڑا ہونے سے پہلے مسجد میں داخل ہوتا ہے، مسجد میں آتا ہے، اس کے لیے ایک اور خوشخبری کی بات ہے، اس کے لیے ایک اور بشارت کی بات ہے۔ وہ کیا ہے؟ آئیے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تقعد الملائکۃ یوم الجمعۃ علی ابواب المساجد معهم الصحف یکتبون الناس فاذا خرج الامام طویت الصحف۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ جمعہ کے دن فرشتے جو ہے مسجد کے دروازے پر بیٹھ جاتے ہیں، مسجد کے دروازے پر بیٹھ جاتے ہیں، علی ابواب المساجد معهم الصحف، ان کے پاس صحف ہوتے ہیں، ان کے پاس رجسٹر ہوتے ہیں، یکتبون الناس، جس میں وہ لوگوں کے نام لکھتے ہیں، جو لوگ جلدی آتے ہیں ان کے نام لکھے جاتے ہیں۔ نام کب تک لکھتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی بھی وضاحت کر دی، فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ، امام جب خطبہ دینے کے لیے ممبر پر کھڑا ہو جاتا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں؟ طویت الصحف، اپنے صحیفوں کو، اپنے رجسٹروں کو بند کر دیتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں، اگر آپ کی یہ خواہش ہے، اگر آپ کی یہ تمنا ہے کہ آپ کا نام جمعہ کے دن فرشتے اپنے رجسٹر میں درج کرے، آپ کا نام فرشتے رجسٹر میں لکھے، تو آپ لوگوں کو چاہیے کہ مسجد میں اذان دینے سے پہلے، مسجد میں امام کے ممبر پر کھڑے ہونے سے پہلے آپ کو مسجد میں داخل ہونا چاہیے۔ یہ تھا جمعہ کے آداب میں سے ایک ادب جس کا ہم لوگ خیال نہیں رکھتے۔ ہم مسجد میں کب پہنچتے ہیں؟ آج جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں، اپنے معاشرے کی مسجد میں دیکھتے ہیں، اپنے سوسائٹی کی مسجد میں دیکھتے ہیں، لوگ مسجد میں کب داخل ہوتے ہیں؟ جب خطبہ ختم ہونے کو 5 منٹ ہوتا ہے۔ ہم مسجد میں کب داخل ہوتے ہیں؟ جب جماعت کھڑی ہو چکی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جمعہ کے دن صرف جمعہ کی نماز پڑھ لینا ہی کافی ہوتا ہے، بالکل نہیں۔ جمعہ کے دن جمعہ کے خطبے میں حاضر ہونا، جمعہ کے خطبے کو خاموشی سے سننا، یہ ہم تمام لوگوں پر لازم ہے، ضروری ہے۔ آئیے جمعہ کے آداب میں سے ایک ادب جس کا ہم لوگ خیال نہیں رکھتے، یا یوں کہیے جس میں ہم کوتاہی کرتے ہیں، وہ کیا ہے؟ وہ ہے کثرت سے درود پڑھنا چاہیے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ جمعہ کے دن ہی کثرت سے درود پڑھیے،
بلکہ آپ عام دنوں میں بھی کثرت سے درود پڑھنا چاہیے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن کثرت سے درود پڑھنے کا ہمیں حکم دیا ہے، ہمیں یہ تعلیم دی ہے۔ لیکن جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں، جس سوسائٹی میں ہم رہتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں ہماری جمعہ کا دن کیسے ہوتا ہے، ہمارا جمعہ کا دن کیسے گزرتا ہے۔ آدھا دن ہم صرف نہانے میں اور دوسری ضروریات زندگی میں ہی گزر جاتا ہے۔ مسجد میں پہنچتے ہیں، نہ تو ہمیں تسبیح پڑھنے کا موقع ملتا ہے، نہ درود شریف پڑھنے کا موقع ملتا ہے، نہ سورۃ الکہف پڑھنے کا ہمیں موقع ملتا ہے۔ ہم پہنچتے تو ایسے وقت ہے جب امام خطبہ دے کر خطبہ ختم ہو جاتا ہے یا مسجد میں نماز شروع ہو چکی ہوتی ہے، ایسے وقت میں ہم پہنچ جاتے ہیں۔ آپ لوگ کتنی بڑی بشارت سے، کتنی بڑی سعادت سے، آپ کتنی بڑے اللہ رب العالمین کی طرف سے ملنے والے انعام سے آپ محروم ہو رہے ہیں، آپ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اگر آپ درود شریف کا اہتمام کریں گے، آپ درود شریف کو پڑھیں گے، آپ کی زندگی میں کیسی خوشحالی آئے گی، آپ کی زندگی میں کیسے برکات آئیں گے، آپ لوگوں کو اندازہ ہی نہیں ہے۔ آئیے یہی جاننے کی ہم کوشش کرتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین آپ کے درجات کو بلند کرے، اگر آپ چاہتے ہیں اللہ رب العالمین آپ کے مقام کو بلند کرے، آپ کے مرتبے کو بلند کرے، تو آپ لوگوں کو چاہیے کہ آپ جمعہ کے دن کثرت سے درود پڑھیں، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، کتب اللہ بها 10 حسنات۔ اگر کوئی بندہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ رب العالمین اسے بے انتہا نیکیوں سے نوازے، اسے بے انتہائی ثواب سے نوازے، تو اسے چاہیے کتب اللہ بها 10 حسنات، اسے چاہیے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود پڑھے، کثرت سے درود پڑھے گا تو کیا ہوگا؟ 10 حسنات، اللہ رب العالمین اسے نیکیوں سے نواز دیں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین آپ کے غم کو دور کر دے، آپ کی تکلیف کو دور کر دے، آپ کی پریشانی کو دور کر دے، تو کیا کرنا چاہیے؟ کثرت سے درود پڑھیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، اذا تکفی ہمک، اگر آپ کثرت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں گے، آپ کے غم دور ہو جائیں گے، آپ کی پریشانی دور ہو جائے گی۔ یہی نہیں، بہت سارے لوگ یہ شکوہ کرتے ہیں، یہ شکایتیں کرتے ہیں کہ ہماری زندگی میں پریشانی ہے، ہماری زندگی میں رنج ہے، ہماری زندگی میں غم ہے، ہم جب بھی اللہ سے دعا مانگتے ہیں دعا قبول ہی نہیں ہوتی ہے نا۔ ایسا بہت سارے لوگ شکایتیں کرتے ہیں، ان کی یہ پریشانی ہوتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعائیں قبول ہو، آپ چاہتے ہیں آپ کی زندگی سے غم، پریشانی، تکلیف، رنج ختم ہو جائے، آپ زیادہ سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیے، کثرت سے درود پڑھیے، آپ کی زندگی میں چین آئے گا، آپ کی زندگی میں سکون آئے گا۔ جب کبھی بھی آپ اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں ہاتھ اٹھائیں گے، فوراً اللہ رب العالمین دعا کو قبول کرے گا، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، فَإِنَّهُ أَجْدَرَ أَن يَجْهَ أَوْ يُصِيبَ، کہ جس شخص کو رنج ہے، جس شخص کو کوئی مصیبت لاحق ہے یا یہ پریشانی ہے کہ اس کی دعا قبول نہیں ہو رہی ہے، تو اسے چاہیے کہ کثرت سے درود پڑھے۔ اسی طرح اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں آپ کا مقام بلند ہو، آپ کا مرتبہ بلند ہو، آپ کی عزت ہو، تو آپ لوگوں کو چاہیے آپ کثرت سے درود پڑھیے، کثرت سے درود پڑھیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَرُفِعَتْ لَهُ 10 درجات، جو انسان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پڑھتا ہے، رُفِعَتْ لَهُ 10 درجات، اللہ رب العالمین اس کے درجات کو بلند کر دیتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین آپ کے گناہوں کو بخش دے، اللہ رب العالمین آپ کے گناہوں کو معاف کر دے، آپ کو اللہ رب العالمین بخش دے، اگر آپ کی یہ تمنا ہے، آپ کی یہ خواہش ہے، تو آپ لوگوں کو چاہیے کثرت سے درود پڑھیے، کثرت سے درود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھیے۔ کیا ہوگا؟ وَيُغْفِرُ لَكَ ذَنبَكَ، اللہ رب العالمین آپ کے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ یہی نہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین آپ پر رحم کرے، اگر آپ چاہتے ہیں اللہ رب العالمین آپ پر مہربان ہو جائے، جیسا کہ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم بہت پریشان ہیں، اللہ رحم ہی نہیں کر رہا، اللہ مہربان ہی نہیں ہو رہا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ پر مہربان ہو جائے، اللہ آپ پر رحمت نازل کرے، اللہ آپ پر رحم کرے، آپ کثرت سے درود پڑھیے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، من صلی علی صلاۃ واحدۃ صلی اللہ علیہ 10 صلوات، جو بندہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے، اللہ رب العالمین اس پر 10 رحمتیں نازل کرتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ کی رحمتیں آپ پر نازل ہو، اللہ آپ پر مہربان ہو جائے، کثرت سے درود پڑھیے، کثرت سے درود پڑھیے۔
اب آئیے ذرا آگے چلتے ہیں۔ ہم نے دو بنیادی باتیں جان لی۔ جمعہ کے آداب میں سے پہلا ادب یہ ہے کہ جمعہ کے دن ہمیں مسجد میں جلدی پہنچنا چاہیے۔ دوسری بات جو ہم نے جانی وہ یہ کہ جمعہ کے دن کثرت سے درود پڑھنا چاہیے۔ اب آئیے ایک اور تیسری بات جانتے ہیں۔ جمعہ کے آداب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ جمعہ کے دن سورۃ الکہف کی تلاوت کرنا چاہیے، سورۃ الکہف کو پڑھنا چاہیے۔ آئیے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ سورۃ الکہف کی تلاوت کرتا ہے فائدہ کیا ملے گا۔ ظاہر سی بات ہے انسان جو بھی کام کرتا ہے فائدے کے لیے کرتا ہے، جہاں اسے فائدہ نظر آیا وہاں وہ اس کام میں وہ ہاتھ ڈال دیتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے بھی ہر عمل کے اندر کوئی نہ کوئی فائدہ رکھا ہے، انسان کے لیے کوئی نہ کوئی فائدہ رکھا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کسی بھی چیز کو بے فائدہ یا بے معنی پیدا نہیں کیا ہے، فضول پیدا نہیں کیا ہے، لہٰذا اللہ رب العالمین نے یہ تعلیم دی ہے کہ اگر کوئی بندہ سورۃ الکہف کی تلاوت جمعہ کے دن کرتا ہے تو یہ جمعہ کے آداب میں سے ہے۔ اب کرے گا فائدہ کیا ملے گا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں، ابو درداء رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہے کہ من حفظ 10 آیات من اول سورۃ الکہف عصم من الدجال۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص سورہ کہف کی شروع کی 10 آیتیں یاد کر لیتا ہے، جو بندہ سورۃ الکہف کی شروع کی 10 آیتیں حفظ کر لیتا ہے، اس کی تلاوت کرتا ہے، جمعہ کے دن پڑھتا ہے، کیا فائدہ ملے گا؟ عصم من الدجال، اللہ رب العالمین اسے دجال کے فتنے سے محفوظ رکھے گا۔ ہم اور آپ جانتے ہیں، ہم اور آپ اس بات سے بخوبی واقف ہے کہ دجال قیامت سے پہلے آئے گا، وہ مسلمانوں کو، وہ مومنوں کو، وہ لوگوں کو فتنوں میں مبتلا کرنے کی کوشش کرے گا، وہ مومن سے وہ کافر بنانے کی کوشش کرے گا، اسلام سے وہ مرتد کرنے کی کوشش کرے گا۔ اگر ایسے دور میں اگر آپ ثابت قدم رہنا چاہتے ہیں، دین پر قائم رہنا چاہتے ہیں، شریعت پر قائم رہنا چاہتے ہیں تو آپ لوگوں کے پاس ایک ہی علاج ہے، ایک ہی طریقہ ہے۔ وہ طریقہ کیا ہے؟ سورۃ الکہف کی ابتدائی 10 آیتوں کو حفظ کر لیجئے، ان کی زیادہ سے زیادہ جمعہ کے دن تلاوت کیجئے۔ کیا ہوگا؟ عصم من الدجال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا اللہ رب العالمین ایسے بندے کو دجال کے فتنے سے محفوظ رکھے گا۔ اگر آپ کی تمنا ہے کہ اللہ ہمیں دجال کے فتنے سے محفوظ رکھے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعائیں کیا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنۃ الدجال، کہ اللہ مجھے فتنہ دجال سے محفوظ رکھ۔ تو اگر ہم بھی چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں فتنہ دجال سے محفوظ رکھے، سورۃ الکہف کی ابتدائی 10 آیتوں کو یاد کیجئے، اس کی جمعہ کے دن تلاوت کیجئے۔ ذرا آگے چلتے ہیں۔ یہ تو پہلا فائدہ ہوا کہ اگر ہم سورۃ الکہف کی تلاوت کریں گے، یہ جمعہ کے آداب میں سے ہے۔ اب فائدہ کیا ملتا ہے کہ اللہ رب العالمین دجال کے فتنے سے محفوظ رکھے گا۔ اب دوسرا فائدہ بھی جان لیجئے، اگر کوئی بندہ سورۃ الکہف کی تلاوت کرتا ہے، سورۃ الکہف کو پڑھتا ہے، فائدہ کیا ملے گا؟ من قرأ سورۃ الکہف فی یوم الجمعۃ اضاء له من النور ما بین الجمعتین، کہ جو شخص سورۃ الکہف کو جمعہ کے دن تلاوت کرتا ہے، سورۃ الکہف کی جمعہ کے دن تلاوت کرتا ہے، سورۃ الکہف کو پڑھتا ہے، کیا ہوگا؟ اضاء له من النور ما بین الجمعتین، اللہ رب العالمین 2 جمعہ کے لیے اس پر نور کو نازل کر دیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین اس پر ایمانی روحانی تازگی کو نازل کر دیتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین 2 جمعہ کے لیے آپ پر نور کو نازل کر دے، اگر آپ چاہتے ہیں اللہ رب العالمین آپ کو ایمانی روحانی تازگی عطا کرے، تو آپ لوگوں کو چاہیے کہ آپ جمعہ کے دن سورۃ الکہف کی تلاوت کیجیے۔ یہ تھا جمعہ کے آداب میں سے ایک ادب جس کا ہم لوگوں کو خیال رکھنا چاہیے، لحاظ رکھنا چاہیے۔ اب آئیے ایک اور چیز جانتے ہیں، جب بھی جمعہ کے دن مسجد میں پہنچے 2 رکعت پڑھے بغیر بیٹھنا نہیں چاہیے۔ آج ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں، قبل اس کے کہ میں اس کی بات کی وضاحت کروں اس سے پہلے یہ بات جان لیجئے، ہم اپنے معاشرے کی مسجدوں میں دیکھتے ہیں، اپنی سوسائٹی کی مسجدوں میں دیکھتے ہیں، جمعہ کے دن جو لوگ آتے ہیں، جو لوگ تاخیر سے آتے ہیں، وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ فوراً بیٹھ جاتے ہیں، جہاں جگہ مل گئی وہاں بیٹھ جاتے ہیں۔ ان لوگوں کو چاہیے، کیا چاہیے کہ جب کبھی بھی جمعہ کے دن مسجد میں پہنچے، چاہے وہ جلدی پہنچے یا تاخیر سے پہنچے، 2 رکعت پڑھے بغیر بیٹھنا نہیں چاہیے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں۔ راوی حدیث حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ ہے، بیان کرتے ہیں اذا دخل احدکم المسجد فلیرکع رکعتین قبل ان یجلس۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا اذا دخل احدکم المسجد، جب تم میں سے کوئی شخص جمعہ کے دن مسجد میں داخل ہو تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ فلیرکع رکعتین،
کم سے کم 2 رکعت پڑھ لینا چاہیے قبل ان یجلس، بیٹھنے سے پہلے۔ لہٰذا یہ بات ہم لوگوں کو واضح ہو جاتی ہے، یہ بات ہم لوگوں کے سامنے صاف طور پر واضح ہو جاتی ہے کہ جمعہ کے دن جمعہ کے آداب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ جمعہ کے دن ہم جب مسجد میں پہنچے تو سب سے پہلے اس بات کا خیال رکھنا چاہیے، اس بات کو دھیان میں رکھنا چاہیے کہ بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھ لے۔ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ خطبہ شروع ہے، خطبہ ختم ہونے کو ہے، کیا کرے؟ تو ان لوگوں کو چاہیے کہ 2 رکعت جو پڑھ رہے ہیں آپ مختصر پڑھیے، آپ چھوٹی پڑھ لیجئے۔ اس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، اس کی تعلیم دی ہے۔ آئیے آگے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ 2 رکعتوں کا اہتمام کیجئے مگر مختصر پڑھ لیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، راوی حدیث حضرت جابر رضی اللہ عنہ ہے، وہ بیان کرتے ہیں اذا دخل احدکم یوم الجمعۃ والامام یخطب فلیرکع رکعتین ولیتجوز فیہما۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ تم میں سے جو شخص مسجد میں داخل ہو جمعہ کے دن تو اسے کیا چاہیے، اور دیکھے والامام یخطب، امام کو دیکھ رہا ہے کہ امام خطبہ دے رہا ہے تو خاموشی سے بیٹھنا نہیں چاہیے، بلکہ کیا کرنا چاہیے، فلیرکع رکعتین، 2 رکعت پڑھ لینا چاہیے، ولیتجوز فیہما، مختصر ہی صحیح پڑھ لینا چاہیے۔ تو ان دونوں باتوں سے، جو پہلی بات میں نے ذکر کی کہ جمعہ کے دن جب مسجد میں داخل ہو تو ہمیں 2 رکعت پڑھ لینا چاہیے، وہیں دوسری طرف اگر وقت کم ہے یا امام خطبہ دے رہا ہے، آپ کو نصیحت جو سننا ہے تو آپ لوگوں کو چاہیے آپ مختصر ہی صحیح 2 رکعت پڑھ لے۔ اب آئیے آگے چلتے ہیں۔ جمعہ کے آداب میں سے ایک ادب جس کا ہم لوگوں کو خیال رکھنا ہے، لحاظ رکھنا ہے، وہ ہے خطبہ جمعہ کو توجہ کے ساتھ سنا جائے، خاموشی سے سنا جائے۔ راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے، وہ بیان کرتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، اذا قلت لصاحبك يوم الجمعة انصت والامام يخطب فقد لغوت، کہ جو شخص جمعہ کے دن اذا قلت لصاحبك يوم الجمعة، جب کوئی شخص جمعہ کے دن کسی کو کہتا ہے انصت، خاموش ہو جا، حالانکہ دیکھ رہا ہے کہ خطبہ جمعہ چل رہا ہے، لوگوں کو نصیحت کی جا رہی ہے، قرآن و حدیث کی باتیں بتائی جا رہی ہے، امام خطبہ دے رہا ہے، یہ معلوم ہے، اس کے باوجود وہ لوگوں میں سے کوئی اگر بات کر رہا ہے، کوئی حرکتیں کر رہا ہے، کوئی بندہ یہ کہتا ہے انصت، خاموش ہو جا، یا اشارہ بھی کرتا ہے، تو کیا ہوگا، والامام یخطب فقد لغوت، دیکھ رہا ہے کہ امام خطبہ دے رہا ہے، اس کے باوجود وہ اشارتاً یا زبان سے کہہ رہا ہے خاموش ہو جا، تو اس نے کیا کیا، فقط لغوت، اس نے بیہودہ عمل کیا، اس نے برا کام کیا۔ لہٰذا ہم تمام لوگوں کو چاہیے کہ جب جمعہ کے دن مسجد میں آئے تو پوری توجہ کے ساتھ خطبے کو سنا جائے، خطبے کو خاموشی سے سنا جائے۔ اگر کوئی حرکتیں کر رہے ہیں، کوئی بات چیت کر رہا ہے، ہمیں اس کی طرف دھیان نہیں دینا چاہیے، اپنے جمعہ کو برباد نہیں کرنا چاہیے، اپنے جمعہ کے جو آداب ہے ان کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے، لحاظ رکھنا چاہیے۔ یہی نہیں، آپ لوگ یہ بھی جان لیجئے کہ جمعہ کا دن جو ہوتا ہے وہ بخشش کا دن ہوتا ہے، وہ مغفرت کا دن ہوتا ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعتين۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، من توضأ فأحسن الوضوء، جو شخص وضو کرے، اور کیسا وضو کرے، اچھی طرح سے وضو کرے۔ اچھی طرح سے وضو کرنے کا مطلب یہ ہے جس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کرنے کی تعلیم دی ہے اسی طرح سے وضو کرے، اس کو کہتے ہیں اچھی طرح سے وضو کرنا۔ جو شخص وضو کرے اور اچھی طرح سے وضو کرے اور کیا کرے، ثم أتى الجمعة، نماز جمعہ کے لیے پیدل چل کر آئے، اور خطبے کو کیا کرے، خاموشی سے سنے، وانصت، اور کسی کو خاموش رہنے کے لیے نہیں کہتا ہے، کسی کو بیہودہ حرکتیں کرتے ہوئے دیکھ کر اشارتاً یا زبان سے خاموش رہنے کی تلقین نہیں کرتا ہے، خطبے کو خاموشی سے سنتا ہے۔ فائدہ کیا ملے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، غفر لہ ما بینہ وبین الجمعتین، 2 جمعہ کے درمیان ہونے والے اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی خوشی کی بات ہے، کتنی بڑی سعادت کی بات ہے۔ ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں، جس سوسائٹی میں رہتے ہیں، اگر بچے آوازیں کر رہے ہیں، ہم فوراً انہیں اشارتاً ڈانٹتے ہیں، ہم انہیں زبان سے یا اشارتاً ہم ڈانٹتے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ہم اگر ہم اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں گویا ہم اپنے جمعہ کو برباد کر رہے ہیں۔ لہٰذا ہم لوگوں کو اس طرف دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح جمعہ کے آداب میں سے ایک ادب یہ ہے جو آخری ہے، میں ذکر کرنے جا رہا ہوں، جو کہ اہم بھی ہے۔ آج ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں، اپنی سوسائٹی کی مسجدوں میں دیکھتے ہیں، ایک تو بہت سارے لوگ لیٹ آتے ہیں،
اور کیا کرتے ہیں جو شخص بیٹھا ہوا ہوتا ہے یا جو بچہ بیٹھا ہوا ہوتا ہے اسے اٹھا دیتے ہیں، اس کی جگہ پر بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ جمعہ کے آداب کے خلاف ہے، یہ جمعہ کے آداب کے خلاف ہے، اس کا ہمیں دھیان رکھنا چاہیے، اس کا ہمیں لحاظ رکھنا چاہیے۔ اگر آپ کو اتنا ہی اہم لگتا ہے، اتنا ہی آپ کو اچھا لگتا ہے کہ مسجد میں آ کر آپ کو خطبہ سننے کا اچھا لگتا ہے، تو آپ لوگوں کو چاہیے کہ آپ مسجد میں جلدی آئے، آپ جلدی آئے اور آگے بیٹھے۔ کسی بیٹھے ہوئے شخص کو یا بچے جو بیٹھا ہوا بچہ ہے اسے اٹھا کر اس کی جگہ بالکل نہ بیٹھے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے۔ جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، راوی حدیث عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہى النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان یقیم الرجل اخاہ من مقعده ویجلس فیہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے، اس عمل سے منع فرمایا ہے کہ اگر تمہارا کوئی مسلمان بھائی کسی جگہ بیٹھا ہوا ہے اسے اٹھا کر اس کی جگہ نہیں بیٹھنا چاہیے۔ لہٰذا ہم تمام لوگوں کو اس طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے، اس طرف دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو جمعہ کے آداب کا خیال رکھنے کی، جمعہ کے آداب کا لحاظ رکھنے کی اللہ رب العالمین ہم سب کو توفیق دے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے، اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو جمعہ کے دن بکثرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔